کرتے ہیں. سوشل چینج جو ہے وہ ایک سوشیولوجی کا کانسیپٹ ہے. کسی کا ہے سوشیولوجی ادھر؟ اینی ون جس نے سوشیولوجی آپٹ کیا ہے؟ تو یہ سوشیولوجی جو سی ایس ایس کا سلیبس ہے اس میں بہت بڑا پارٹ ہے. آپ پی ایم ایس کے جو اسٹوڈینٹس ہیں, آپ کا سوشیولوجی کا سلیبس آپ کا سوشل ورک کا سلیبس سی ایس ایس کے سوشیولوجی کے ساتھ زیادہ اوور لیپ کرتا ہے. لو اسکورنگ تو نہیں ہے, ایوریج اسکورنگ ہے. میں نے پچھلا اٹیمپٹ دیا تھا, انفارچونیٹلی میرا پاس نہیں ہوا, لیکن میرے سوشیولوجی میں 71 مارکس آئے. تو اٹ آل ڈیپینڈز آن ہاؤ یو اٹیمپٹ اٹ. حالانکہ اپیرنٹلی لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2021 کا جو سوشیولوجی ہے وہ لو اسکورنگ تھا. Anyway, the term social change is used to indicate the changes that take place in human in interactions and interrelations. ٹھیک ہے, ادھر ہم ڈیفینیشن دیکھ رہے ہیں کہ social change in sociology, the alteration of mechanisms within the social structure characterized by changes in cultural symbols, rules of behavior, social organizations اور value systems. ٹھیک ہے, تو ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ society is made up of your cultural symbols, rules of behavior, social organizations اور value systems. ٹھیک ہے, جب بھی ان میں سے کسی ایک چیز میں چینج آئے تو that is considered social change. For example, ہم ٹیکنالوجی کی وجہ سے سوشل چینج ہیز کم اباؤٹ. ہم کس طرح سے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. رومن میں ہم اردو لکھتے ہیں. یہ میرا واٹس ایپ کھلا ہوتا ہے, اسے بند کر لیتے ہیں. اچھا, سلائیڈز نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو پھر؟ اچھا, so social change is when media changes the society. اس کا یہ مطلب ہے کہ it transforms the social structure. ٹھیک ہے, سوسائٹی کے فنکشنز میں چینج آ جاتے ہیں اور سوسائٹی کے رولز میں اور سوسائٹی کے سمبلز میں چینج آ جاتے ہیں. کس طرح سے آپ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, آپ کی ویلیوز کیا ہے, کیا ایکسیپٹیبل ہے, کیا ایکسیپٹیبل نہیں ہے. پہلے ہم یہ گیز اور لیسبینس کو اتنا نہیں ایکسیپٹ کرتے تھے سوسائٹی میں. اب تھوڑا سا اس میں لینینسی آ رہا ہے. آپ کے کچھ پارٹس آف سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل ہے, نہیں ہے. لینگویج میں نے بولا جس طرح سے ٹیکنالوجی سے اب ہم رومن اردو استعمال کر رہے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ ہم انگلش میں اردو ٹائپ کرتے ہیں. جس طرح سے یاسر نے مجھے جی جواب دیا, اسے اردو میں نہیں کہا, اسے رومن انگلش میں رومن اردو میں بولا. ٹھیک ہے, سو رومن الفابیٹس استعمال کر کے. اب early theorists assumed a direct and unmitigated influence of media on individuals and society. ادھر آپ کون سے تھیریز آتے ہیں؟ آپ کا میجک بلٹ یا سرنج تھیری, ہائپوڈرمک سرنج تھیری, اور آپ کے کون سے آتے ہیں اس میں تھیریز؟ اگر آپ لوگوں نے ریلیٹ کرنا تو کون کون سے تھیریز آئیں گے؟ یوزز اینڈ گریٹیفیکیشنز کے علاوہ تو تقریباً سارے آتے ہوں گے. آپ کا اسپائرل آف سائلنس, کیونکہ وہ کلچر میں وائسز کو سائلنس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, if you're going to talk about social change and how it affects people, آپ ایک نہ ایک تھیری بھی اس میں اپلائی کر لیں. ٹھیک ہے, and the best theory to apply is the hypodermic needle یا the magic bullet. ٹھیک ہے,
جو آپ کے جس طرح سے میں نے کہا آپ کے ارلی تھیورسٹ اسیوم کرتے تھے کہ بہت ڈائریکٹ اور اسٹریٹ فارورڈ انفلوئنس ہے میڈیا کا انڈیویجولز اور سوسائٹی پہ. آپ کا میڈیا ڈٹرمنزم تھیوری جو ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ تھیوری آپ کا پورا سوسائٹی جو ہے اور پورا کلچر جو ہے وہ میڈیا پہ ڈٹرمنڈ ہے. ٹھیک ہے. بعد میں ریسرچرز نے پوچھنا شروع کیا کہ کیا میڈیا اتنا پاورفل ہے کہ نہیں ہے, اور انہوں نے پھر لمیٹڈ افیکٹس ٹریڈیشن اسٹارٹ کی. لمیٹڈ افیکٹس کی میڈیا کے لمیٹڈ افیکٹس ہوتے ہیں اور سوشل چینج کے میڈیا کے علاوہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. میڈیا نے اب ادھر سے ٹھیک ہے we went from all powerful media effects to limited power of media effects. ٹائم کے ساتھ ریسرچ کے ساتھ we began to realize کہ میڈیا کا اتنا پاور نہیں ہے جتنا ہم اسے دیتے ہیں, یا سوسائٹل چینج کے لیے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اٹ از ناٹ سو اسٹریٹ فارورڈ, بہت کمپلیکس سسٹم میں ہم رہتے ہیں. اب میڈیا is an integral part of the society to the point that it is taken for granted. آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہم میڈیا کو ہر ایسپیکٹ میں یوز کرتے ہیں اس حد تک کہ ہم نوٹس بھی نہیں کرتے. میڈیا میں آپ کا اخبار آیا, آپ کی کتابیں آئیں, آپ کا ریڈیو آیا, آپ کا میوزک آیا, آپ کا یوٹیوب, آپ کا سوشل میڈیا جس میں انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ, فیس بک, آپ کی ماس میڈیا میں آپ کسی کو خط بھی بھیجیں وہ بھی ایک ماس میڈیا کمیونیکیشن فارم ہے. ٹھیک ہے. سو اینی فارم آف کمیونیکیشن ناؤ ڈیز ہم اسے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ آپ سے اگر آپ بیٹھ کے ایویلویٹ نہ کرنے لگے نا, آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ آپ ماس میڈیا کے ساتھ اس حد تک انٹریکٹ کرتے ہیں. ہر ایوننگ ہم سب بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں. It has become a part of our routine. So as such, if it has become a part of our routine, so it affects all parts of society. اور مائکرو اور میکرو لیولز دونوں پہ انڈیویجولس کو امپیکٹ کرتا ہے. مائکرو لیول یہ ہے کہ انڈیویجول کو پرسنلی امپیکٹ کرنے لگا ہے, انڈیویجول بیہیویئرس کو, تھاٹس, مائنڈ سیٹس کو. اور میکرو لیول کی جب سوسائٹی چینج کرتا ہے تو بھی انڈیویجول افیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. Theories have been developed to understand how mass media influences change. یہ ہم نے پڑھا ہے, لیکن اس پوائنٹ کا یہ مطلب ہے کہ ماس میڈیا کا اتنا بڑا رول ہے, اتنا انفلوئنشل ہے کہ اس پہ لوگوں نے اتنی پڑھائی کی ہے, اور ہم نے اس پہ تھیریز بھی ڈیولپ کیے تاکہ ہم سمجھ لیں کہ ہیومن انٹریکشن ماس میڈیا کے ساتھ کس طرح سے. ہم نے انٹرنیشنل گلوبل کمیونیکیشن کا جو چیپٹر پڑھا تھا کل, آپ لوگوں کو اسے سمجھ کے کیا محسوس ہوا کہ how did society change due to mass media and how did it affect social change? کچھ خیال آتا ہے آپ لوگوں کو؟ کسی کو خیال نہیں آتا؟ پوری دنیا بدل گئی آپ لوگوں کی, ملٹریز بدل گئے, wars have been won, human evolution started taking place, so many things happened. Your colonies fell, آپ کی colonies بھی آپ دیکھیں کہ mass media کی وجہ سے جو وہ آپ کے برٹشرز الزام لگاتے ہیں مسلمانوں پہ کہ انہوں نے پیمفلٹس کی وجہ سے وار آف انڈیپینڈنس اسٹارٹ کیا. وہ پیمفلٹ بھی تو آپ کا ایک پارٹ تھا ماس میڈیا کا. It started a whole movement and it started a war. World has become digital world. ٹھیک ہے. Culture of one country influences that of others 100%. اچھا, اس کے علاوہ کچھ تھیریز ہیں کچھ تھیریز ہیں کہ جس میں ہم
میڈیا کے افیکٹ سوسائٹی پہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کے سلیبس میں ایک پورشن ہے, ٹھیک ہے, ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن. اس کے علاوہ ہے تھیریز آف میڈیا اینڈ ڈیموکریٹائزیشن, سوشل لرننگ, سوشل مارکیٹنگ اینڈ پارٹیسپیٹری کمیونیکیشن. تو یہ 5 میجر تھیریز ہیں. ہمارے سلیبس میں مین تھیری ہے ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن. ہم نے آگے بھی انٹرنیشنل کمیونیکیشن کو دیکھ لیں یا انٹرنیشنل گلوبل کمیونیکیشن کو, تو ہم نے اس میں پڑھا ہے انفارمیشن گیپ, ایجوکیشن افیکٹ ہوتا ہے, ڈیولپمنٹ افیکٹ ہوتا ہے, لینگویج لرننگ افیکٹ ہوتا ہے, پاپ کلچر مین اسٹریم میڈیا کیسے افیکٹ ہوتا ہے, مونوپولیز ماس میڈیا کے, اس میں جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا سسٹم ہے میڈیا میں, آپ کا کلچر کیسے افیکٹ ہوتا ہے اس پاپولر میڈیا سے, تھرڈ ورلڈ کنٹریز کس طرح سے افیکٹ ہوتے ہیں, امپیریل اسٹرکچر کس طرح سے کریٹ ہوا ہے. آپ کی میڈیا کے تھیوری سے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ آپ کے ویلیڈیشن آف بلیفس ہیں, انسان ماس میڈیا کو بھی یوز کرتا ہے اور ماس میڈیا بھی انسان کو افیکٹ کرتا ہے. سوشل لرننگ کے کچھ ایگزامپلز ہیں, جس طرح سے ہم ٹی وی شوز دیکھتے ہیں, چھوٹے بچے جو دیکھتے ہیں, جس طرح سیسمی اسٹریٹ ہوا, سیسمی اسٹریٹ یا ڈورا دی ایکسپلورر, وہ لرن کرتے ہیں تھرو کاپینگ. تو یہ سوشل لرننگ آف چلڈرن وایا ٹی وی شوز, یہ چیزیں میں نے اپنے بیچلرز میں پڑھا تھا اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھا. ہم نے 2 ہفتوں کے کلاسز بچوں کے سوشل لرننگ پہ لگایا تھا, اور اس میں ہم نے ریسرچ اسٹڈیز پڑھے تھے کہ بچوں کا لرننگ کس طرح سے افیکٹ ہوتا ہے, اور جو ٹی وی شوز بنتے ہیں انہیں افیکٹو ہونے کے لیے کون کون سے فیکٹرز ضروری ہیں. تو ہم نے بہت بڑا ایک ریلیشن شپ دیکھا ان شوز میں اور بچوں کی بیہیویئر میں. اگزامپل, ڈورا دی ایکسپلورر بچوں کو اسپینش سکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ جو بات انگلش میں کہتی ہے وہی بات اسپینش میں کہتی ہے, اور بچے اسے کاپی کرتے ہیں. کچھ ایجوکیشنل شوز ہوتے ہیں جس میں ویلیوز اور مینرز ہوتے ہیں آپ لوگوں کے. سوشل مارکیٹنگ میں ہم نے جو ایک تھیوری ہے ماس میڈیا کا, اس میں اکثر ہمیں ویلیوز مارکیٹنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کا یو ایس اپنے ویلیوز مارکیٹنگ کرتا ہے, جس طرح کے کچھ ایکسٹریم فارمز آف فیمنزم, LGBTQ رائٹس, ویسٹرن آئیڈیالوجی آف clothing and dressing. G. Namra, hybrid warfare is also due to mass media. People use information and media to manipulate the other country and weaken its sovereignty. That's a very good point. Desensitization experience کرتے ہیں, sexuality, violence, abusive language, ہم desensitize ہوتے ہیں. تو mass media in a way defines what is acceptable or not, ٹھیک ہے. mass media وہی چیزیں پورٹرے کرتا ہے سوسائٹی میں جو کہ ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں, اور پھر اس میں سے تھوڑا سا آگے پش کرتے ہیں, تھوڑے سے آپ بولے ٹیبو سبجیکٹس ایڈریس کر کے یا کوئی چیز بار بار نارملائز کر کے, اور آہستہ آہستہ وہ سوسائٹی میں بھی ایکسیپٹ ہونے لگ جاتے ہیں. اچھا, اب ہے فنکشنل اپروچ ٹو ماس میڈیا, ٹھیک ہے. Functional approach to mass media was a theory developed by Harold Lasswell and Charles Wright, and انہوں نے ہر فنکشن کے لیے ایک ڈس فنکشن بھی بتایا. ڈس فنکشن اس کا نیگیٹو سائڈ افیکٹ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, فنکشنل اپروچ ٹو ماس میڈیا میں ہیرلڈ لاسویل کہتا ہے کہ میڈیا کے 4 مین فنکشنز ہیں سوسائٹی میں, ٹھیک ہے. یہ سمجھنا بہت آسان ہے, ڈائریکٹ ہے, اسٹریٹ فارورڈ ہے. پہلا جو فنکشن ہے وہ سرویلنس ہے. آپ کا ماس میڈیا انفارم کرتا ہے لوگوں کو اور نیوز پرووائڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اٹ وارنس us of possible dangers, کہ طوفان آنے والا ہے, ٹورنیڈو ہوگا, نہیں ہوگا, چائنا از
gearing up its military? Is India sending its troops to the border? North Korea mein kya ho raha hai? So it warns you of possible dangers and military situations. Surveillance mein, it also tells you about economic situations and economic news. Stock exchange, stock market, prices, currency values, gold values, so how the economy is doing, how it is not doing. Acha, a dysfunction, जो negative side effect है surveillance का, वो हो सकता है unnecessary panic, ठीक है? तो मीडिया शायद unnecessarily panic create करे, क्योंकि propaganda news ज़्यादा बिकता है, जो exaggerated और exciting news है वो ज़्यादा बिकता है, और लोग ज़रूरी नहीं है कि उन्हें पता भी हो कि हम exciting news की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि वो exciting है, ठीक है? हम कभी कभार नहीं, बहुत often हम passive viewers होते हैं, हमें महसूस नहीं होता, हमें एहसास नहीं होता कि हम किस तरह से मीडिया को इस्तेमाल कर रहे होते हैं. बस अब हमारे जिंदगी में इतना natural हो चुका है कि our decisions come based within seconds और हम realize भी नहीं करते. तब एक चैनल आपको न्यूज़ बहुत ड्रामेटिकली आपके साथ शेयर कर रहा है कि बस कल तूफान है और इतने लोग मरेंगे और इतना सैलाब होगा और ये होगा वो होगा, लोग डर से अभी आ रही है सबको आवाज आ रही है? अच्छा, तो if you are watching, दूर से आ रही है. अच्छा, मैं लैपटॉप से 1 फुट दूर बैठी हूँ, आप थोड़ा, मेरे पास हेडफोन्स नहीं है. बस ठीक है, अगर आप लोगों को आवाज आ रही है तो बस ठीक है. अच्छा, तो the dysfunction could be कि आप मंगवा लें यासर. A dysfunction could be that unnecessary panic can be created, ठीक है? जिस तरह से मैंने आप लोगों से कहा कि अगर एक चैनल कह रहा है कि हाँ यार कल तूफान होगा, लोग कहेंगे चलो ठीक है. दूसरा चैनल ऑन किया, उधर आपका न्यूज़कास्टर चिल्ला रहा है कल तूफान आएगा और इतना सैलाब होगा और इतने लोग मरेंगे और है हम क्या करेंगे. लोगों को टेंशन हो जाएगी, ओ माय गॉड कल तूफान आ रहा है और हम तो जिंदा ही नहीं रहेंगे और ये होगा वो होगा, ठीक है? सो इट कैन क्रिएट अननेसेसरी पैनिक. अब डिस्प्रोपोर्शनेट न्यूज़ शेयर होता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल हम हर वक्त देखते हैं कि ये यूएस में कि अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ पुलिस ब्रूटैलिटी हो रही है, तो वो हर केस को बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं, तो हमें लगता है कि ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, और जरूरी नहीं है कि ये उतना फ्रीक्वेंटली हो जितना न्यूज़ देख देख के हमें फील होता है, ठीक है? Correlation, the selection or interpretation of information in media, ठीक है? मीडिया जब आपके साथ न्यूज़, yes, मोहम्मद यूनुस, Indian media is very dramatic. अच्छा, correlation, the selection and interpretation of information about news. मीडिया हमें बताता है कि events और environment के आगे किस तरह से react करना है, क्योंकि मीडिया जो है आपका न्यूज़ एक एंगल से शेयर करता है, उस एंगल से जिस तरह से वो उस न्यूज़ को फ्रेम करता है, फ्रेम एक टर्मिनोलॉजी, जिस तरह से मीडिया उस न्यूज़ को फ्रेम करता है, हमें वो न्यूज़ उस एंगल से ही समझ आती है. अब फॉर एग्जांपल हम होमलेसनेस की बात करें, ठीक है, कि बहुत ज्यादा होमलेस लोग हैं, हम बोले न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में बहुत ज्यादा होमलेसनेस है. अब जिस तरह से न्यूज़ आपके साथ ये बात शेयर करेगी, मीडिया शेयर करेगी, आपकी बिलीफ्स या अंडरस्टैंडिंग उस एंगल से होगी. अब मीडिया के पास ये चॉइस है कि मीडिया बोले
ایک انڈیویجول ہوملیس پرسن کو فالو کرے, دیکھیں وہ ڈرگز میں کیسا ہے, لوگوں سے ہیلپ کرنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتا اور نہ وہ کام کرنا چاہتا ہے. دوسرا شو میڈیا پہ آپ کو یہ دکھا رہا ہے کہ گورنمنٹ کس طرح سے لیزی ہے اور گورنمنٹ رسپانسبلٹی نہیں لے رہا ہوملیسنس کی, اور جو ان کی پالیسیز ہیں وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. جب پہلا والا دیکھیں گے تو آپ کا دماغ میں یہ بات آئے گی, خیر ہے نا, اپ اینڈ ڈاؤنس ہوں, آپ لوگ آواز آ تو رہی ہے نا آپ لوگوں کو, وہ میرے جوش کی وجہ سے شاید اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہے. میں آپ کی کلاس سے پہلے سو گئی تھی 2 منٹ کے لیے غلطی سے, تو میری آواز بھی. عمران ریاض خان یوٹیوب پہ اگر کسی نے سنا تو بہترین ایگزامپل ہے اس کی سینسیشن کا. اچھا میں عمران ریاض خان کو نہیں جانتی. اچھا لیکن ہم ان دو سٹوریز کا کمپیریزن کریں سائڈ بائی سائڈ کہ دا ہوملیس پرسن کو انڈیویجولی کیسے پورٹری کیا اور پھر گورنمنٹ سسٹم کو ہوملیسنس کے سچویشن میں کیسے پورٹری کیا. آپ نے پہلا شو دیکھا ہوگا تو آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ سارے ہوملیس لوگ ایسے ہی ہیں, یہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں لیتے اپنے لیے, اور یہ سب لیزی ہیں, دے ڈونٹ وانٹ ٹو ورک, اور سب ڈرگس پہ. سیکنڈ آپ دیکھیں گے آپ لوگوں کو لگے گا کہ ہوملیس لوگ بہت مظلوم ہیں اور یہ گورنمنٹ بہت خراب ہے, اور یہ گورنمنٹ لیزی ہے اور گورنمنٹ کوئی رسپانسبلٹی نہیں اٹھانا چاہتی. ایڈیٹوریل کا ایک کوریلیشن کا ایک اور ایگزامپل آپ کا ایڈیٹوریل ہے, ٹھیک ہے. آپ کی ڈان نیوز میں ایک ایڈیٹوریل آتی ہے, وہ آپ کو بتاتا ہے کہ what you should be thinking about, کیونکہ it addresses topics that it thinks are important, and then آگے ایڈیٹوریل کے اندر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو اس ٹاپک کے بارے میں سوچنا کیسے چاہیے. یا آپ کے سوشل نارمز enforces social norms اور exposes deviants, ٹھیک ہے. تو کسی نیوز پیس کو وہ سٹیٹس دیتا ہے بائی ہائی لائٹنگ اٹ. اب ایڈیٹوریل میں جس طرح سے میں نے آپ سے کہا کہ اگر اخبار کہے گا کہ یہ نیوز ہے اور یہ امپورٹنٹ ہے, ہم اسے نیوز کنسیڈر کریں گے اور ہم اسے امپورٹنٹ کنسیڈر کریں گے, ٹھیک ہے. کوریلیشنز کی سمجھ آ گئی ہے. گڈ. اب اس کا یہ ایک ڈسفنکشن یہ ہوتا ہے جب میڈیا آپ کے نیگیٹو ویلیوز کو پروموٹ کرے, اسٹیریوٹائپس کو پروموٹ کرے, اور اسٹیریوٹائپس کو پروموٹ کر کے اٹ انہانسز کنفارمٹی, ٹھیک ہے. آپ کی ایک اسٹیریوٹائپ ایک جنرلائزیشن ہوتی ہے, تو اگر آپ کا میڈیا اس اسٹیریوٹائپ کو بار بار پروموٹ کر رہا ہے تو سوسائٹی اسے اڈاپٹ کر لے گی, ٹھیک ہے. اور اگر وہ جنرلائزیشن سب اڈاپٹ کر لیں تو یونیکنیس نہیں رہے گا, ٹھیک ہے. اور اگر یونیکنیس نہیں رہتا یا یونیکنیس نہیں ہوتی تو آپ کا سوشل چینج نہیں آتا. ہاں, اسلاموفوبیا, دیٹس اے گڈ پوائنٹ. اچھا نیکسٹ ہے. اچھا اس ڈسفنکشن کی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. لائک ساس بہو ریلیشنز نمرا ہے ادھر, تو ہم ہر ڈرامے میں ساس بہو کے ریلیشنز ہاں اتنا خراب دکھاتے ہیں. کبھی کوئی ساس آپ لوگوں نے دیکھا ہے جس کی اپنی بہو پسند ہے؟ ایسے ریئل لائف میں کوئی ساس بہو آپ لوگوں نے دیکھی ہے ریئل لائف میں جو آپس میں پیار کرتے ہیں, جنہیں ایک دوسرے پسند آئے؟ دیکھی آپ نے؟ نمرا کون ہے وہ لوگ؟ مومنا آپ بھی بتائیں. ہاں محمد یونس اب صحیح بات کر رہے ہیں. یونس آپ کی شادی تو نہیں ہوئی؟ نمرا میں تو کہتی ہوں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ اور پیار ہونا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں بہت یہ ایشوز ہیں ساس بہو کے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیوں
مجھے لگتا ہے امیوں کو اپنے بیٹوں سے اتنا زیادہ پیار ہوتا ہے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتی کہ میرا بیٹا اب کسی اور سے پیار کرے گا. معاف کر دو. میڈیا تو obviously stereotypical portray کرے گا. میڈیا تو وہی دکھائے گا جو ڈراماٹائزڈ ہے. ڈراما کا نام ہی ڈراما ہے تو آپ اس میں کیا ایکسپیکٹ کر سکتے. اچھا تھرڈ ہے ٹرانسمیشن آف سوشل ہیریٹیج. ٹھیک ہے میم اگر یہ کوشچن پیپر میں ڈراما کا رول بیوی سیکنڈ والی یا سر ماں بہو کا ماں اور بیٹے کا اور بیوی شوہر کا ریلیشن شپ بہت ڈفرینٹ ہے. آپ پہلی بیوی اور دوسری بیوی کا ریلیشن شپ ماں اور بہو کے ریلیشن شپ کے ساتھ پلیز نہ کمپیئر کریں. یونس کا سوال ڈرامہ کرو اس طرح سے ڈائریکٹ سوال نہیں آئے گا لیکن اگر آیا تو آپ ڈسکس کریں گے یہ پرابلمٹک جو پورٹریلز ہیں ہمارے ڈرامے میں. اور آپ کسی بھی ایک ڈرامہ کو ایز اے کیس اسٹڈی اٹھا کے شیئر کر لیں. یہ جو خلیل الرحمان کا ڈرامہ تھا آپ اس سے شیئر کر سکتے ہیں کہ اٹ پورٹریڈ نیگیٹو اسٹیریوٹائپس. It caused social issues. People were debating and arguing about it. It created a gap between men and women. And then آپ ایک positive, I think that's the name, میں نے ڈرامہ نہیں دیکھا. اور آپ پھر ایک پازیٹیو پورٹریل بھی دکھا سکتے ہیں کہ ہاؤ ایور دا پاکستانی ڈراما انڈسٹری از چینجنگ, دا پاکستانی ٹی وی انڈسٹری از چینجنگ اینڈ دیر آر لاٹ آف ڈراماز دیٹ آر ایڈریسنگ ریئل سوشل ایشوز. یس ٹھیک ہے. ریمبر کہ اس طرح کا اگر آپ سے پوچھیں کہ رول بتائیں تو آپ نے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں چیزوں کا سوچ کے بتانا ہے. ٹھیک ہے. ہمیشہ آپ unless وہ آپ سے بولے کہ list the negative side effects. صحیح ہے. سو ریمبر کہ آپ نے دونوں اینگلز سے سوچنا ہے اور پھر آپ نے مائکرو لیول پہ سوچنا ہے کہ انڈیویجول پہ کیا اثر پڑتا ہے اور آگے آپ نے پھر میکرو لیول پہ سوچنا ہے کہ سوسائٹی پہ کیسے اثر پڑتا ہے اور اس سے باہر انٹرنیشنلی کیا پورٹری کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ تو آپ کا کوریلیشنز کا ڈسفنکشن آ گیا. ٹھیک ہے. جس میں ہم اسٹیریوٹائپس پروموٹ کرتے ہیں. اچھا اب ہم آ گئے ہیں ٹرانسمیشن آف سوشل ہیریٹیج کی طرف جس میں ہم کہتے ہیں دیٹ میڈیا کمیونیکیٹس نارمز ویلیوز ٹریڈیشنز انفارمیشن فرام ون جنریشن ٹو اندر اور ون سوسائٹی ٹو اندر. ٹھیک ہے. تو آپ کا میڈیا شوز جو ہیں اور ویلیوز جو ہیں وہ آپ ایک قسم کی ٹائم کیپسول سمجھ اور جو لوگ ہیں اگلی جنریشن کی جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو پچھلی جنریشن کی سوسائٹی کے بارے میں بتاتا ہے. فار ایگزامپل ہم کچھ 20-30 سال پرانے ڈرامہ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان دنوں میں سوسائٹی کیسا تھا. اور آج سے 30-40 سال بعد جب ہمارے بچے یا ان کے بچے دیکھ رہے ہوں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ پاکستانی سوسائٹی کس قسم کا تھا اس وقت جب یہ ڈرامے بنے تھے. تو جو آپ کے ڈرامے ہیں آپ کا میڈیا ہے آپ کا ماس میڈیا ہے وہ آپ کے نارمز ویلیوز ٹریڈیشنز اور انفارمیشن کو ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک بتاتا ہے اور ون سوسائٹی ٹو نیو کمرز. اب آپ کے پاکستان میں اگر فارنرز آئیں فار دیم ٹو انڈرسٹینڈ پاکستانی سوسائٹی وہ ہماری میڈیا کو اپروچ کریں گے ماس میڈیا کو. وہ 1-2 ڈرامے دیکھیں گے وہ کچھ چینلز دیکھیں گے وہ نیوز دیکھیں گے اینڈ دے ول فارم آئیڈیاز آف واٹ آور سوسائٹی از لائک. ٹھیک ہے. سو ٹرانسمیشن
of social heritage from one generation to another یا from one society to newcomers, ٹھیک ہے. تو it also forms social cohesion and it can eliminate anomie, ٹھیک ہے. anomie کا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ وہ بھی ایک سوشیولوجیکل کانسیپٹ ہے جس میں ایلینیشن کہتے ہیں, سینس آف اسٹرینجمنٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ڈراموں میں ہم اسے ایک سیکنڈ دیں, سوری. ہیلو, وعلیکم. No, it's okay, go ahead. Okay. Okay. اچھا جی, سوری, مجھے ایک ضروری کال آ گئی تھی. اچھا, سو ٹرانسمیشن آف سوشل ہیریٹیج میں چونکہ ہم سوشل ویلیوز پورٹرے کر رہے ہیں نا, یونیک سٹوریز بھی ہمارے ماس میڈیا میں بہت شیئر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یونیک کیسز, انٹرسٹنگ سٹوریز. تو جو لوگ سوشل اینومی کا شکار ہوتے ہیں, اینومی میں ٹائپ کر لیتی ہوں, جو لوگ سوشل اینومی کا شکار ہوتے ہیں انہیں بھی ایک اپرچونٹی ملتا ہے through media to witness someone who is similar to them, ٹھیک ہے. اب ہم بولتے ہیں جس طرح سے اب ڈزنی میں جو آپ کے کارٹونز آتے ہیں, موانا آئی ہے, The Princess and the Frog آئی ہے, جو بریو ہے جو اسکاٹش تھی, ہاں اسکاٹش لڑکی پہ بنا تھا. It is a form of representation, and people who are in minority یا who feel estranged, ان کے لیے بھی ایک opportunity ہے کہ وہ اپنے جیسے کسی کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے. اس کی سمجھ آئی ہے ٹرانسمیشن آف سوشل ہیریٹیج میں 3 باتیں آئی ہیں کہ ہم میڈیا ہمارے نارمز, ویلیوز, ٹریڈیشنز اور انفارمیشن کو ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک پہنچاتا ہے, آپ کے سوسائٹی سے نیو کمرز تک پہنچاتا ہے, اور سوشل اینومی کو ایلیمینیٹ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, بائی کریٹنگ اے فارم آف سوشل کوہیشن, کیونکہ آپ اپنے نارمز, ویلیوز اور ٹریڈیشنز کو بار بار پورٹری کرنے سے انہیں اسٹرینتھن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, یہ تھا ٹرانسمیشن آف سوشل ہیریٹیج. اس کا ایک ڈسفنکشن ہو سکتا ہے کہ the dysfunction can be depersonalization of society, remove personal contact and reduce variety of subcultures, ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ depersonalization of society, ہم لوگ کہتے ہیں میرے اتنے زیادہ دوست ہیں لیکن ملتے بہت کم لوگوں سے اور سوشل میڈیا پہ بہت لوگوں سے بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے.
تو دیٹ از اے فارم آف ڈی پرسنلائزیشن. ہمارے جو کمیونیکیشن ہے لوگوں کے ساتھ وہ پرسنلائزڈ نہیں ہے. ہم ایک تصویر لگا لیتے ہیں انسٹاگرام پہ, کہتے ہیں اس بندے نے لائک کر دیا, اور جو بندہ لائک کرنے میں کنسسٹنٹ ہے ہم کہتے ہیں وہ بندہ ہمارا فرینڈ ہے. یا پھر اسٹوری پہ ریئیکشن دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں ہماری بات چیت ہوتی, بس وہ اسٹوری پہ جواب دے دیتا ہے. تو اٹ از اے فارم آف ڈی پرسنلائزیشن, پرسنل کانٹیکٹ ڈیکریز ہو رہا ہے. اور آگے جو آپ کی سوسائٹی میں سب کلچرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو اسمالر کلچرز ہوتے ہیں آپ کے, پنک راک ہو گیا, گوتھ ہوا, صوفی ہو گیا, آپ کے سوسائٹی کے اندر اور میجر سب کلچرز آئے, آپ کے آرٹسٹ اور یہ اور وہ, ان کا ریپرزنٹیشن میڈیا میں کم ہو سکتا ہے. اینڈ دین آپ نے اسپائرل آف سائلنس تھیوری پڑھا ہے, کہ میڈیا میں ایک چیز نہیں پورٹری ہوتا اور پبلک اوپینین اسٹیبلش ہو جاتا ہے, تو جو ویرینگ یا ڈیوینٹ بلیفس اور ویلیوز ہیں وہ آہستہ آہستہ ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ٹرانسمیشن آف سوشل ہیریٹیج کا ایک ڈسفنکشن ہے. یاسر, ہیٹ آف نیو ایرا سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب لوگ پرانا دور دیکھ کر, نہیں یہ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ پرانا دور دیکھ کر کیوں ہیٹ کریں گے, کہ وہ دور اچھا تھا, سب کلچرز کا پوائنٹ ریپیٹ کریں. ہاں لیکن نیو جنریشن کے لیے ہیٹ تو نہیں کریٹ ہوتا. ہاں وہ ایک نوسٹالجیا ہوتی ہے کہ ہاں پرانا زمانہ اچھا تھا, ہاں ان اے سینس, لیکن آپ ہیٹ کا لفظ کبھی نہ استعمال کریں. ہیٹ از اے ویری اسٹرانگ ورڈ, ٹھیک ہے. اچھا نمرا, سوسائٹی میں ہم بولیں کہ سب کلچرز ہیں, پیپل ہو ہیو ڈفرینٹ مائنر کلچرز یا ڈفرینٹ ویلیوز, ٹھیک ہے. اب آپ کا سب کلچر ہوا, صوفیزم ایک سب کلچر ہے آپ کا, ٹھیک ہے, صوفیسٹک ویلیوز جو ہیں, حالانکہ وہ ایک کافی بڑا سب کلچر ہے, لیکن اٹ از اسٹل اے سب کلچر. آپ کی سوسائٹی کے اندر جو چھوٹے چھوٹے اور کلچرز کریٹ ہوتے ہیں. اچھا آپ کے جو لبرلز ہیں سوسائٹی میں, جو سپر ایلیٹ ہیں, ان کی لائف, ان کا وہ ایک سب کلچر ہے. جو لوگ ہم بولیں آپ کے آرٹ ورلڈ میں انوالو ہوتے ہیں, جو آپ کے آرٹسٹ ہیں اور ڈفرینٹ کلچرل شوز جوائن کرتے ہیں, وہ ان کی زندگی ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور جو عام بندہ ہے اس کی لائف ڈفرینٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یا جو صوفیسٹک لوگ ہوتے ہیں کمپلیٹلی, ان کی لائف ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہ ایک میجر کلچر کے اندر ایک سب کلچر ہوتا ہے ان کا. Was I able to explain that well enough? اچھا, بیسکلی آپ کے ایک سوسائٹی کے اندر اسمالر گروپس, ٹھیک ہے, جو آپ کے ہم بولتے ہیں ہپیز ہو گئے یا ہپسٹرز ہو گئے. اچھا تو میڈیا ول obviously portray the mainstream, ٹھیک ہے, اور stereotypes, جس طرح ہم نے بات کی کہ وہ generalizations کرتے ہیں. So by portraying those stereotypes and generalizations again and again, آپ کے سب cultures decrease ہو سکتے ہیں اور ignore ہوتے ہیں, بالکل. So your sub cultures can get ignored and they can reduce in society, decrease in society because they're not being portrayed. اور آپ کا ہے spiral of silence theory, کہ when an opinion یا value or belief that you have جو mainstream نہیں ہے, وہ نہیں ریپرزینٹ ہوتا میس میڈیا میں, تو آہستہ آہستہ آپ اس کو ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں. تو ان سچ اے سینس جو لوگ سب کلچرز کے ہوتے ہیں, اگر وہ فیل کرتے ہیں کہ ہم ان اے لارجر سینس ایکسیپٹینس نہیں ایکسپیرئنس کریں,
تو وہ آہستہ آہستہ اپنے سب کلچرل ویلیوز کو ختم کر لیں گے اور اس طرح سے آپ کے سب کلچرز ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ٹرانسمیشن آف سوشل ہیریٹیج کا ڈسفنکشن. اب انٹرٹینمنٹ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے. موسٹ آف میڈیا از انٹرٹینمنٹ. آپ کا اس میں آتا ہے میوزک, آرٹ, کیا کہتے ہیں اسے, موویز, یہ ساری چیزیں آپ کا انٹرٹینمنٹ ہے. تو انٹرٹینمنٹ میں کوئی زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کا ایک ڈس فنکشن یہ ہے کہ آپ کے کرپشن آف ویلیوز ہوتا ہے, کرپشن آف فائن آرٹس, لوور پبلک ٹیسٹ اینڈ اسکیپزم. ٹھیک ہے, تو لوگ انٹرٹینمنٹ کو اسکیپ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, اپنے اسٹریسز کو اسکیپ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. لوور پبلک ٹیسٹ, کیونکہ ہم چیپ چیزیں اکثر ٹی وی پہ دکھاتے ہیں جو بہت زیادہ ڈرامیٹک ہوں, لیکن وہ اکثر چیپ ہوتے ہیں اور پراپر ویلیوز نہیں پروموٹ کرتے. لیکن وہ لوگ انٹرٹین, اسپیشلی یو ایس میں آپ کی جو ریالٹی شوز ہے نا وہ بہت زیادہ پاپولر ہے. آپ کی ریئل ہاؤس آف بیورلی ہلز شروع ہوا تھا, وہ آپ کے ریئل ہاؤس وائفز, بیورلی ہلز کی ہاؤس وائفز پہ ایک ریالٹی شو بنا تھا, اور ان کے بیچ میں جو لڑائیاں اور شوز اور ڈرامے اور پیسہ اور شراب اور یہ ساری چیزیں. ریئل ہاؤس آف بیورلی ہلز کے بعد ریئل ہاؤس آف اورنج کاؤنٹی بنا, ریئل ہاؤس آف اٹلانٹا بنا, ریئل ہاؤس آف نیو یارک بنا, ریئل ہاؤس وائفز آف پتہ نہیں کون بنا, پھر آپ کے ریئل وائفز آف باسکٹ بال پلیئرز بنا, اور سب عورتوں کے ڈرامے کو فالو کرتے ہیں. آپ کا کیپنگ اپ ود دی کارڈیشین ہوا, اب آپ کے وہ شوز ہیں. خیال سے میں آپ لوگوں کو ہی آپ لوگوں کو نہیں بتا رہی تھی, میں نے ایک شو اسٹارٹ کیا تھا نیٹ فلکس پہ, اٹ واز کالڈ دی الٹیمیٹم. تو خیر میں نے بیچ میں چھوڑ دی تھی, لیکن وہ obviously سوشل ویلیوز کو کرپٹ کرنے کا والی شو تھی, کہ وہ دکھاتے ہیں کہ ایک کپل ہوتا ہے, اس میں یا میل یا فیمیل نے الٹیمیٹم دی ہوتی ہے کہ یا بس ادھر آگے سے ہم شادی کریں یا تو پھر ہم ختم کرتے ہیں اس ریلیشن شپ کو. تو وہ سارے کپلز جاتے ہیں اس شو پہ, اور پھر اس شو میں دکھاتے ہیں کہ سارے کپلز کو توڑ دیتے ہیں اور آپس میں سواپ کر دیتے ہیں. وہ سب ایک دوسرے کو 3 ہفتوں کے لیے ڈیٹ کرتے ہیں, پھر چوز کرتے ہیں کہ ہم نے 3 ہفتے آگے کس کے ساتھ بیوی شوہر بیوی بن کے کیسے گزارنا ہے کسی کے ساتھ. پھر وہ چوز کرتے ہیں, پھر وہ کسی کے ساتھ 3 ہفتے گزارتے ہیں, پھر وہ 3 ہفتے اس بندے کے ساتھ گزارتے ہیں جس کے ساتھ وہ شروع میں آئے تھے, جو ان کا اوریجنل ریلیشن شپ ہوتا ہے, اور پھر اینڈ میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا انہوں نے شادی کرنی ہے یا انہوں نے ریلیشن شپ اس بندے کے ساتھ رکھنا ہے جس کے ساتھ وہ سوئچ ہو گئے تھے, یا پھر انہوں نے ریلیشن شپ ختم. اب آپ مجھے بتائیے کس قسم کا بکواس ہے. اور میں نے تو 2-3 ایپیسوڈز دیکھ کے پھر آف کر دیا تھا, مجھے لگا شاید اس میں کچھ انٹرسٹنگ ہو, لیکن میں نے پھر گوگل کر دیا کہ کس کا کیا ہوتا ہے. اور اس طرح کی چیزیں لوگ اکثر اسکیپزم کے لیے استعمال کرتے ہیں. مجھے یاد ہے میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی, میں نے کہا یار میں نے ایسے کچھ دیکھنا ہے جس کے لیے دماغ استعمال کرنے کی ضرورت نہ ہو. میں نے کہا چلو اس طرح کا کچھ لگا لیتے کہ میں ساتھ میں موبائل بھی استعمال کروں, میسجنگ بھی کر سکوں, اور بس بیک گراؤنڈ میں لگا ہو انٹرٹیننگ بھی ہو. تو یہ اسکیپزم ایک ایشو بن جاتی ہے. وی اسٹارٹ اپروچنگ تھنگز ود ویری بیڈ ویلیوز. ویسٹرن کلچر بھی I guess in a way, لیکن وہ لوگ قسم سے بہت, آپ یوٹیوب پہ ہیں یونس, آپ لوگ بتائیں یونس کو کہ میں محمد یونس کو کہ میں یوٹیوب پہ ہوں کہ نہیں ہوں. کلاس کے بیچ میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ یوٹیوب پہ, کس سینس میں؟ اچھا
in the sense of dating, نمرہ وہاں پہ بہت زیادہ ویلیوز کلیپس ہو رہے ہیں, فیملی ویلیوز بہت زیادہ کلیپس ہو رہے ہیں. میری اپنی روم میٹ تھی نا امریکہ میں, وہ کہتی تھی کہ مجھے شادی کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں بچے پیدا کرنا چاہتی ہوں. تو کہتی ہے کہ اگلے سال میں میری شادی نہ ہو تو میں شادی کے باہر بچے پیدا کر لوں گی. تو کافی محمد یونس, میں یوٹیوب پہ ہوں, میں نوا کے یوٹیوب پہ ہوں, میں نوا کے یوٹیوب پہ انٹرویوز کنڈکٹ کرتی ہوں اور وہ نوا کی میڈیا ٹیم کو مینیج کرتی ہوں. تو وہاں پہ جی نمرہ ویلیوز بہت زیادہ خلاف ہیں. میں تو اسے کہہ رہی تھی کہ میں کنفیوز ہوں کہ تم اس طرح سے کیسے کر سکتی ہو. جی محمد یونس, آپ دیکھیں ہمارے انٹرویوز بہت انٹرسٹنگ ہوتے ہیں, شاید آپ کو شاید آپ اس سے کچھ سیکھیں. اچھا, so these were the 4 social functions of media. And آگے چلیں. آج کی ریویژن کلاس میں نہیں ہوں, آج والا لاہور سے ہو رہا ہے, لیکن جو ادھر اسلام آباد میں ہو رہے ہیں ان میں ہوں. کل آپ لوگوں کا ہے ریویژن سیشن, میرے خیال کل فرائیڈے ہے نا, تو سر فرید کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن میں نے وہ اب وہاں کیمپس پہ جانا میرے لیے فیزیبل نہیں ہے. رات کو 9 بجے اور پھر رات کو 12 بجے فارغ ہو کے آنا ناٹ پریکٹیکل فار می. تو میں شاید کل پرسوں نہ جاؤں ان سیشنز کے لیے, لیکن کل اگر کسی نے لینا ہے تو سر فرید کا کرنٹ افیئرس کا 3را سیشن ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے بعد سر فرید کا ہم آگے ایک اور سیشن, ڈیپینڈنس, ٹھیک ہے. تو میڈیا سسٹم ڈیپینڈنسی تھیوری کی یہ بات ہو رہی ہے بیسکلی. It was developed by Sandra Ball-Roquish and Melvin DeFleur 1976 میں. مینلی یہ انہوں نے سوشیولوجیکل اینگل سے یہ پڑھا. انہوں نے کہا کہ ہم اگر میڈیا اور آڈینس کو پڑھتے ہیں, فی الحال جو آپ کی میجر تھیریز ہیں وہ بہت انڈیویجول لیول پہ تھی. انہوں نے کہا جب ہم میڈیا پڑھتے ہیں ہمیں میڈیا ایک لارجر سوشل سسٹم میں پڑھنا چاہیے. ہم جب میڈیا کو پڑھیں ہم سوشل سسٹم کو, ٹھیک ہے, ماس میڈیا کو اور آڈینس کو کمبائن کر کے ہمیں ان کے ایفیکٹس پڑھنا چاہیے. اچھا, تو media system dependency theory says that the media and audience's relationship needs to be studied combined with the social system. ٹھیک ہے, ہم صرف میڈیا اور آڈینس کا ریلیشن شپ نہیں پڑھ سکتے. Studying the society along with it is very important. Next slide. اب آپ ادھر دیکھیں اس ڈائیگرام کو, آڈینس بیچ میں ہے اور افیکٹس آڈینس پہ پڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب اس طرح سے دیکھیں, سوسائٹی, میڈیا اینڈ آڈینس آر انٹر ریلیٹڈ. سوسائٹی, the degree of structural stability varies. Media number and centrality of information function varies, and degree of dependency on media information varies. ٹھیک ہے, یہ میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کر لوں گی, لیکن obviously سوسائٹی میں آپ کے اسٹرکچرز ویری کرتے ہیں. میڈیا میں جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو آپ دکھا رہے ہیں, کتنی ورائٹی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور آڈینس کتنا, وہ آڈینس میں وہ انڈیویجول میڈیا پہ ڈپینڈنٹ کتنا ہے. If you have a busy routine, آپ کا میڈیا کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہوگا, آپ کا ڈپینڈنسی اتنا ہائی نہیں ہوگا. اگر آپ فارغ ہیں سارا دن میڈیا ہی دیکھتے رہتے ہیں تو پھر آپ کا میڈیا ڈپینڈنسی زیادہ ہوگا, اور اگر ڈپینڈنسی زیادہ ہوگا تو پھر میڈیا کے افیکٹ زیادہ ہوں گے. اور اگر ڈپینڈنسی کم ہے آپ کا میڈیا پہ تو افیکٹس کم ہوں گے. سمجھ آ گئی ہے اس بات کی؟ تو بیسکلی سینڈرا بال روکیش اینڈ میلوین ڈیفلیور نے ایک
نیا کانسیپٹ اسٹیبلش کیا کہ ہمیں ماس میڈیا اور آڈینس کا ریلیشن شپ صرف نہیں پڑھنا چاہیے، اس میں آپ سوشل سسٹم بھی انوالو کریں، کیونکہ آپ کا ماس میڈیا سوشل سسٹم کے بغیر نہیں ایگزسٹ کر سکتا، اور آپ کا آڈینس جو ہے وہ بھی سوشل سسٹم کے بغیر نہیں ایگزسٹ کر سکتا. اور ان تینوں چیزوں کو کمبائن کر کے ہمیں ماس میڈیا کا آڈینس پہ افیکٹ پڑنا چاہیے، کیونکہ ان اینڈ تو ہم اپنے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا کہ آڈینس پہ افیکٹ کیسا ہے. پھر آگے ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ وہ افیکٹ سوسائٹی پہ کیسے ہوتے ہیں اور وہ افیکٹس میڈیا پہ کیسے ہوتے ہیں. لیکن مین کنسرن ہمارا یہ ہے کہ آڈینس پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے. اچھا، اب آپ کی 3 ٹائپس آف ریلیشن شپس ہیں، میڈیا اینڈ سوسائٹی. ٹھیک ہے، میڈیا اینڈ سوسائٹی میں یہ ہے کہ آپ کے ہر قسم سوسائٹی میں میڈیا ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں سیلینس آف میڈیا کتنا ہے. ہاؤ امپورٹنٹ آف اے رول ڈز میڈیا پلے ان دیٹ سوسائٹی. ٹھیک ہے، وہ آپ کے پولیٹیکلی، اکنامک اور کلچرل سسٹمز پہ ڈپینڈ کرتا ہے، وہ ویری کرتا ہے. میڈیا کا رول پاکستان میں کم ہے کمپیئرڈ ٹو دی یو ایس، کیونکہ یو ایس تقریباً کمپلیٹلی ڈیجیٹلائزیشن پہ چلا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی پروفیشنل لائف میں بھی اور آپ کی یونیورسٹیز میں بھی لوگ میڈیا پہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہے. نیکسٹ ہے میڈیا اینڈ آڈینس. یہ آپ کا کی ویریبل ہے، ہم یہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، ہم اس کے افیکٹس دیکھنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ڈپینڈنسی کتنا ہے، کتنا کم ہے، کتنا زیادہ ہے. پھر ہے سوسائٹی اینڈ دی آڈینس. ٹھیک ہے، سوسائٹی آبویسلی آپ کے آڈینس کو انفلوئنس کرتا ہے آپ کے نارمز، ویلیوز اور نالج کے تھرو. ٹھیک ہے، ان 3 ٹائپس آف ریلیشن شپس کے آپ کو سمجھ آ گیا. آپ لوگوں کو خیر خود بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہوتا ہوگا کہ انسان کا میڈیا کے ساتھ کس قسم کا ریلیشن شپ ہے اور میڈیا اور سوسائٹی کا کس قسم کا ریلیشن شپ ہوگا. جی آپ لوگ بولیں گے جی میڈم سمجھ آ گئی ہے، تو پھر میں کنٹینیو کروں گی. اوکے، تھینک یو محمد یونس، تھینک یو نمرا، اینڈ تھینک یو یاسر. اوکے، so then we come to the types of needs. ٹھیک ہے، آگے انہوں نے بولا کہ پہلے تو 3 types of relationships ہیں میڈیا کے، پھر 3 needs ہیں. ٹھیک ہے، سرویلنس کا نیڈ، سرویلنس تو میں نے آپ لوگوں کو آلریڈی ایکسپلین کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے کہا these needs determine how important media is to a person at a given time. نہیں جی فرت، میں یو ایس سٹیزن ہوں، میں فل برائٹر نہیں، میں کسی بھی وقت واپس جا سکتی ہوں، لیکن میں اپنی مرضی سے پاکستان میں بیٹھی ہوں. اچھا، so surveillance determines how important media is for you at a certain time or at a given time. ٹھیک ہے، it is one of the things that determine how important media is to you at a certain time. So surveillance is the need to understand one's social world. آپ اپنے social world کو surveil کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے آس پاس، کیا نہیں ہو رہا، سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. What is important right now, what needs to be addressed, what doesn't need to be addressed. ٹھیک ہے، social utility. ٹھیک ہے، we need media for social utility. Social utility is that it teaches us something. اس کی ایک social value ہے، social need ہے. Because media tells us how to act. It portrays your traditions, norms or values. So it also teaches you how to act meaningfully and effectively in the world. ٹھیک ہے، ہم میڈیا سے سیکھتے ہیں کہ ہمیں سوسائٹی میں کس طرح سے behave کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اگین فینٹیسی اسکیپ، جس طرح سے میں نے آپ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کا بتایا، ڈی اسٹریس کرنا، اسکیپزم. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کے نزدیک یہ مین ریزنس تھی. ٹھیک ہے،
اس کا نام تھا میڈیا سسٹم ڈپینڈنسی تھیوری. ٹھیک ہے, روکیش اینڈ ڈیفلیور نے بنایا میڈیا سسٹم ڈپینڈنسی تھیوری. انہوں نے اس میں کہا کہ ہمیں آڈینس اور میڈیا کا ریلیشن شپ سوسائٹی کے بغیر نہیں پڑھنا چاہیے, کیونکہ سوسائٹی کے بغیر یہ دو چیزیں ایگزسٹ نہیں کر سکتی. آگے انہوں نے کہا کہ اس میں 3 ٹائپس آف ریلیشن شپس ہوتے ہیں. میڈیا کا سوسائٹی کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتا ہے, تو سوسائٹی میں میڈیا کتنا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ویری کر سکتا ہے اکنامکس, پالیٹکس, ان چیزوں میں. پھر ہے میڈیا اینڈ آڈینس, جو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں, آپ کا کی ویریبل ہے. اور پھر سوسائٹی اینڈ آڈینس. ٹھیک ہے, سوسائٹی اور آڈینس کا کس قسم کا ریلیشن شپ ہے, آپ کے نارمز, ویلیوز, ٹریڈیشنز, چیزیں ان میں آتے ہیں. پھر آگے انہوں نے بولا کہ ٹائپس آف نیڈز ہوتی ہیں جس کے لیے ہم میڈیا استعمال کرتے ہیں سوسائٹی میں. پہلا ہے سرویلنس, ٹو انڈرسٹینڈ آور سوشل ورلڈ. سوشل یوٹیلیٹی, جس میں we need it teaches us how to act meaningfully and effectively in the world. And then the last is fantasy escape, جو کہ escapism ہے, entertainment ہے اور distress ہے. And then they gave 2 conditions for heightened media needs. 2 conditions جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا ڈپینڈنسی ہائی ہوتی ہے اور میڈیا کو ہم زیادہ اپروچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, so the first is the number of high centrality of media functions in the society. ٹھیک ہے, which means the number of media and media functions in the society are high. یہ اس کے ساتھ related ہے, میڈیا اینڈ سوسائٹی. ٹھیک ہے, تو کچھ ملکوں میں آپ کا میڈیا بہت زیادہ پریویلنٹ ہے, جس طرح میں نے آپ کو یو ایس کا ایگزامپل دیا کہ ایوری تھنگ ڈپینڈس آن یور ماس میڈیا. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی ماس میڈیا کے تھرو کرتے ہیں. دیر از اے لاٹ آف ڈیجیٹلائزیشن. ٹھیک ہے, and then the second point is when society is undergoing a social change and conflict. اس کا ایگزامپل ہے عرب اسپرنگ. جب عرب اسپرنگ ہو رہا تھا تو we were witnessing conflict and social change, and a lot of people were using media to fight the regime at that time, to expose the regime and to show the world کہ ان کے ساتھ کس قسم کا ظلم ہو رہا ہے. اب آج کل آپ لوگ دیکھیں, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو عمران خان کو نکال دیا, تو لوگ نیوز کو زیادہ اپروچ کر رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن میں کیا ہو رہا ہے, کرنٹ گورنمنٹ میں کیا ہو رہا ہے, آگے شاید کیا ہوگا. ٹھیک ہے, so in times of conflict or social change people approach media more. سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ میڈیا آپ کا باعث ہی ہے. ٹھیک ہے, میڈیا از always biased. There is no such thing as unbiased media. ٹھیک ہے, وہ صرف ایک آئیڈیل ورلڈ میں آپ کا میڈیا unbiased ہے. سارا میڈیا کہتا ہے کہ ہم unbiased ہیں, لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اچھا آگے پھر انہوں نے ایفیکٹس دیے ہیں. ٹھیک ہے, ایفیکٹس میں انہوں نے 3 کیٹیگریز بنائے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم میڈیا کو کوگنیٹو نیڈز, افیکٹو نیڈز اور بیہیویئرل نیڈز ہیں آپ کے میڈیا کے لیے ہم اپروچ کرتے ہیں, تو پھر ان کے آگے ایفیکٹس ہی بنتے ہیں. اب کوگنیٹو نیڈز ہے, کوگنیٹو کا اردو میں لفظ کیا ہوگا؟ دانش جی, یونس, یہ ARY اور یہ چیزیں صحیح بولا ہے آپ نے.
ہاں لیکن اردو لفظ اس کا مجھے نہیں آتا. میں نے سوچا شاید آپ کلاس میں آپ لوگ مجھے بتا سکیں کہ اس کا اردو لفظ. علمی مجھے نہیں لگتا کہ علمی از the right word. لیکن خیر you all know what cognitive needs are for your intellect and for your understanding. Basically اپنے mental needs کو جو ہے نا intellectual needs کو ریفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا ہے کریشن اینڈ ریزولوشن آف ایمبیگوٹی. اس کا یہ مطلب ہے کہ جب بھی ہمارے دماغ میں کوئی کنفیوژن ہو کسی سچویشن کے بارے میں تو ہم میڈیا کو اپروچ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم گوگل کو اپروچ کرتے ہیں, گوگل میں سوال ڈالتے ہیں, پھر وہاں سے ہم انفارمیشن لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ود یور کریشن اینڈ ریزولوشن آف ایمبیگوٹی آپ پتہ لگاتے ہیں کہ آپ کے آس پاس دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. سو دا آڈینس ول گو ٹو میڈیا for resolution of ambiguity about their world. We watch news to understand what is happening around us. Second is agenda setting. What the media tells us what is important, what isn't. So we go to the media to find out what in society right now is important and what isn't. میں یہ آپ کو جلدی سے پڑھا کے پھر آپ کو 10 منٹس کا بریک دیتی ہوں. ابھی ٹائم کیا ہے؟ بس یہ جلدی سے 5 منٹ میں ختم کرتے ہیں یہ ٹاپک, پھر میں آپ کو بریک دیتی ہوں. پھر نیکسٹ چیپٹر جو ہے وہ آپ کا اتنا بڑا نہیں ہو جائے گا. اچھا, ایٹیٹیوڈ فارمیشن. The audience selects people and objects on which they can form opinions. ٹھیک ہے. تو ہم میڈیا سے opinions پھر کریٹ کرتے ہیں. ہم میڈیا اپروچ کرتے ہیں, ہم نیوز میں دیکھتے ہیں کہ کون کون ہے, وہ کیا کر رہے ہیں, اور ہم اس بیسس پہ اوپینینز کریٹ کر لیتے ہیں. Expanding belief systems. For example, global warming is a threat. We are using media to promote this. میرے اصل میں آپ لوگوں کے ساتھ بس ایک اور کلاس ہے صرف, اور وہ کل ہے. تو میں آپ کے ساتھ یہ ریمیننگ جو ہے ختم کرنا چاہتی ہوں. تو میں یہ ٹاپک ختم کر کے پھر نیکسٹ آج کرتی ہوں, تاکہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کا رہ جائے گا. پبلک ریلیشن بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے. ماس میڈیا پاکستان اینڈ لاز. ٹھیک ہے. میڈیا لاز اینڈ ایتھکس. سو آئی ول ٹرائی ٹو کور دیٹ ان دا نیکسٹ لیکچر. تو میں چاہتی ہوں کہ آج ہم یہ دونوں پارٹس کر لیں. نہیں, جو پی ایم ایس اور پی سی ایس والے ہیں ان کے ساتھ لاسٹ نہیں ہے. کل سے چھٹیاں نہیں ہیں, 1-2 آن لائن لیکچرز ہوں گے آپ لوگوں کے. ٹھیک ہے. اچھا, افیکٹیو نیڈز, ڈیسینسٹائزیشن. ٹھیک ہے. ڈیسینسٹائزیشن کل کیا ڈیٹ ہے پھر یاسر؟ ہاں 30th سے. اچھا, ڈیسینسٹائزیشن کا ہم سب کو پتا ہے کہ ڈیسینسٹائزیشن از when you see something over and over again repeatedly, تو اس کی جو ویلیو ہے یا شاک ویلیو ہے وہ eliminate ہو جاتی ہے. جو اس کے ساتھ ایک سینس آف ٹیبو ہوتا ہے وہ eliminate ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل نیوڈیٹی آپ بار بار دیکھیں, اگلی دفعہ آپ کو ٹی وی پہ نیوڈیٹی نظر آئے آپ کو فرق بھی نہیں پڑے گا, because you will be used to seeing it. اب لوگ کہتے ہیں یہ ڈرامہ دیکھو, یہ شو دیکھو نیٹ فلکس پہ, کوئی کہتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ نیوڈیٹی ہے, میں نے نہیں دیکھا. دوسرا بندہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے. اب مین ورلڈ سنڈروم آپ کی نیوز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. آپ کا نیوز جو ہے وہ obviously اچھا نیوز تو نہیں دکھاتا. گڈ نیوز no one wants to watch. No one is interested in good news. وہ کہتے ہیں ہاں ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں اچھی چیزیں ہوتی ہیں, بس ٹھیک ہے, ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. ٹھیک ہے. جی ہاں. Yes, Yasir, I think that poor mosquito is probably dying now. اچھا, سو جو لوگ میڈیا نیوز اب زیادہ آپ دیکھتے ہیں وہ they become victims of something called the mean world syndrome. They start feeling that the world around us is much worse than it is. جس طرح میں نے آپ کو blacks and police brutality کے بارے میں بتایا نا,
Usi tarah, the mean world syndrome is showing you a disproportionate view of bad things that are happening in the world. And if you don't realize that it is not as prevalent as it seems in the news, or news aapko badha chadha ke batayega, or news obviously aapko koshish karega ki har case report kare. Everyone wants to be first to report things. So you start experiencing something called the mean world syndrome. Okay? So it changes your views. جس طرح لوگ فاکس نیوز دیکھ کے سوچتے تھے کہ کوئی بھی مسلمان سامنے آئے وہ تم پہ خود کش حملہ کرے گا. 9/11 کے بعد فاکس نیوز پہ اتنا پروپیگنڈا تھا مسلمانوں کے خلاف کہ کوئی بھی کسی سے ملتا تھا, مسلمان سے ملتا تھا, اسپیشلی پاکستانی, عربی, افغان, ان لوگوں سے, تو کہتے تھے بس یہ بندہ تو ہمیں مارے گا. اچھا, morale and feelings of isolation, ٹھیک ہے, affective needs affect کرتے ہیں, affective needs affect کرتے ہیں, ٹھیک ہے. So it can eliminate feelings of isolation based on depictions of social groups. آپ نے پیپر میں یہی ایگزامپلز دینے ہیں, جس طرح Disney is now showing a greater ethnic variety, like Moana, like Princess and the Frog, like Brave, ٹھیک ہے. اب مارول جو ہے وہ بھی ڈزنی کا پارٹ ہے. دیر کمنگ آؤٹ ود ٹی وی شو کالڈ مس مارول, اور اس میں مین ہیرو جو ہے وہ ایک پاکستانی لڑکی ہے, ٹھیک ہے. سو یو آر گیٹنگ ریپرزینٹیشن اینڈ یور morale از بینگ انکریزڈ. اچھا, اینڈ لاسٹ پارٹ ہے behavioral needs activation. اب media can affect your behavior, and activation is when the media tells you to do something. For example, the media says, come fight against injustice. And you actually go and fight against that injustice. It means that you have been activated by the media. ٹھیک ہے. یا form an attitude. اگر آپ کا ایک attitude بھی form ہوتا ہے کسی چیز کے خلاف, وہ ایکٹیویشن. اور اس کا اپوزٹ ڈی ایکٹیویشن ہے, جب میڈیا آپ سے کہتا ہے کہ کسی چیز کو چھوڑ دیں یا ایک ویلیو کو ختم کریں, وہ ڈی ایکٹیویشن ہو. ٹھیک ہے. ان چیزوں کی سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ میں آپ لوگوں کو جلدی سے ایک بریک دیتی ہوں. نیکسٹ ہے میڈیا اینڈ ڈیموکریسی, ایڈوانٹیجز اینڈ میڈیا از این ایجنٹ آف اویئرنیس. بس یہ ہم جلدی سے کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ لوگ نے ایک 15 منٹ کا بریک لے کے واپس آ جائیں. 11:15 تک واپس آ جائیں. وارن کرسٹوفر کا ایک quote ہے, without a free and independent media, true democracy is unattainable. بعد میں ہم پاکستان اور پاکستان ہسٹری آف پریس پڑھیں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ قائد اعظم کتنا زیادہ فری پریس اور فریڈم آف اسپیچ کو سپورٹ کرتے تھے. He was a very big activist for freedom of speech. ادھر ان کا ایک quote بھی ہے, the press is a great power and it can do well as do harm. If rightly conducted, it can guide and instruct the public opinion. تو اس کوٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم ریکگنائز کرتا ہے کہ پریس کا بہت بڑا پاور ہے, لیکن وہ اس پاور کے ساتھ اچھا بھی کر سکتے ہیں اور برا بھی کر سکتے ہیں. اور اگر اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے, یہ آپ کے پبلک اوپینین کو انسٹرکٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر یو ہیو اے media that truly cares about people and truly cares about its society, it will do its best and use its power to guide the public opinion in the right way based on its leaders who promote democracy. ٹھیک ہے. Democratic governments use media to promote their agenda.
ٹھیک ہے, to learn about public opinion, understanding voters and creating public awareness. ٹھیک ہے, so governments can use media for good and bad. ہم نارتھ کوریا کو دیکھ لیں تو وہاں پہ میڈیا آپ کے صرف گورنمنٹ جو پالیسیز ہیں اور ایجنڈاز ہیں اسے پروموٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آگے پھر آپ کا democratic government جو ہے, in essence, in its true form, a democratic government is supposed to use media to learn about public opinion and understand voters. فیک نیوز ایک پرابلم ہے اس میں, اسی لیے قائد اعظم نے اپنے کوٹ میں بولا it can do well as do harm. ٹھیک ہے, in a democratic government if the media is not regulated then fake news becomes a real issue. ٹھیک ہے, اور اسپیشلی جب آپ کا پریس اور میڈیا اپنے رسپانسبلٹیز کو سیریسلی نہیں لیتا اور اپنے جرنلسٹک ایتھکس کو سیریسلی نہیں لیتے. ٹھیک ہے, تو free media is a pillar of democracy. It can change the whole course of history, but fake news can be an issue. Okay? Media and democracy. فی الحال اسی پہ واپس آئیں. تو ہم نے ادھر 2 کورس دیکھ لیے, پھر ہم نے کہا free media is a pillar of democracy, it can change the course of history. Last slide میں I think ادھر میں نے آپ کو ایگزامپل دی, ادھر میں نے آپ لوگوں کو ایگزامپل دی دی کہ in times of conflict or social change we use media. تو عرب اسپرنگ کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی, وہی ایگزامپل ہم ادھر اپلائی کر سکتے ہیں کہ when media is used democratically it can change the course of history. ٹھیک ہے, یعنی Egyptian revolution of 2011, internet and social media played a huge role in promoting the ground realities and showing the world what the ground realities were. ٹھیک ہے, and they further organized rallies and movements through social media. ٹھیک ہے, لیکن جس طرح سے فرت نے فیک نیوز کی بات کی اور ادھر میں نے بھی کہا ہے فیک نیوز از اے ویری بگ ایشو جو پروپیگنڈا کو پروموٹ کرتا ہے اور آپ کی ڈیموکریٹک پروسیس کو روک سکتا ہے. ٹھیک ہے, میڈیا آپ کے ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کو پروموٹ کرتا ہے. آپ گڈ گورننس پڑھیں گے جی پی پی میں یا پبلک ایڈمنسٹریشن میں, ایسے کے لیے بھی ضروری ہے, کرنٹ افیئرس کے لیے بھی ضروری ہے. یہ گڈ گورننس کا ٹاپک اسلامیات میں بھی ہے. یہ ٹاپک آپ سب کو تیار کرنا چاہیے اور تیار ہونا چاہیے آپ سب کا. ٹھیک ہے, اسپیشلی جو 2022 کا پیپر دے رہے ہیں. تو گڈ گورننس میں transparency and accountability are very important. And through media, we can have transparency and accountability. So a democratic media and a democratic nation with free and open media that is responsible promotes good governance through transparency and accountability. Advantages of free media is, sabse pehle, it is promoting your constitutional right. And constitution mein your media is free. US right of citizens to freedom of information and expression جو ان کی bill of rights میں ہے, اور پاکستان کا article 19 جو ہے یہ آپ کے right to information کو promote کرتے ہیں. ٹھیک ہے, so if you have a democratic media you are promoting your constitutional values. ٹھیک ہے, آگے free media strengthens democracy by giving your minorities a voice, by promoting policy changes, by transparency. It helps the bond of government with citizens kyunki it tells you government ki policies kya hai, citizens ke opinions kya hai, public opinion kya hai, kidhar kya lacking hai, aapke think tanks kya bol rahe hain, aapke critics kya keh rahe hain. theek hai, and that way it promotes a two-way communication between voters and politicians. Politicians آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کس بیسس پہ الیکشنز پہ لڑ رہے ہیں, ان کے پاسبل پالیسیز کیا ہو سکتے ہیں, اینڈ آپ کے پبلک اوپینین کے بارے میں اویئر ہوتے ہیں اور آپ کا پبلک انہیں اپنے اوپینین کے بارے میں بتا سکتے ہیں. تو اٹ از اے two-way communication. Not only is your
government communicating with its citizens, but the citizens are also indirectly communicating with its government through news, through talk shows, through social media. Transparency بھی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے because media reports on your government, which keeps the government accountable. They are your dog watchers. Dog watchers is a terminology also used for whistleblowers. So جب بھی آپ کا میڈیا witness کرتا ہے کہ سوسائٹی میں کچھ غلط ہو رہا ہے یا کوئی کرپشن کر رہا ہے یا کوئی رولز کے خلاف جا رہا ہے, وہ ایز whistleblowers یا dog watchers کا رول اسٹیبلش کر کے یا رول یوز کر کے وہ انہیں اکاؤنٹیبل رکھتے ہیں اور انہیں ایکسپوز کرتے ہیں تاکہ اس طرح کی بیہیویئرز کنٹینیو نہ ہو. ٹھیک ہے, ہم پاکستان میں نیوز پہ یہ ڈاگ واچر کا رول بہت زیادہ دیکھ سکتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنا زیادہ کہتے ہیں, کتنا جھوٹ بول رہے ہیں, کتنا سچ بول رہے ہیں. یہ ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے, یہ اتھارٹی نہیں ہے, یہ ریگولیٹری رول ہے اس کا. ٹھیک ہے, یہ میڈیا کا ایک رول ہے ڈاگ واچنگ. آپ کے وکی لیکس آ گئے, اس میں آپ کے پاناما لیکس آ گئے, آپ کے ماس میڈیا اینڈ سوشل میڈیا واز ہولڈنگ دی انٹائر ورلڈ اکاؤنٹیبل بائی ایکسپوزنگ پیپل ہو کمیٹڈ کرپشن. ٹھیک ہے, تھرو یور پاناما لیکس اینڈ یور وکی لیکس. ٹھیک ہے, and it strengthens policy making because we know what the citizens want and we can promote our policies through media. ٹھیک ہے, ایڈوانٹیجز کی سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ ڈس ایڈوانٹیجز پہ جاتے ہیں. پہلا ڈس ایڈوانٹیج ہے ڈس انفارمیشن اینڈ پروپیگینڈا. تو ریٹنگز انکریز کرنے کے لیے سینسیشنلزم اور فیک نیوز بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے there is a lot of lack of trust between the citizens and media. Citizens کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس پہ ٹرسٹ کریں, کیا یہ سچ بول رہے ہیں, کیا یہ سچ نہیں بول رہے, کیا is this the true picture or not. ٹھیک ہے, because your media has a lot of freedom and it doesn't necessarily follow the rules. آپ کی میڈیا جو ہے وہ پروفٹ گینز کے لیے کام کرتا ہے. تو جب آپ پروفٹ کے لیے کام کرتے ہیں آپ وہ چیز دکھائیں گے جو بکتا ہے, اور بکتا کیا ہے؟ سینسیشنلزم اور فیک نیوز. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے پاور ٹسل between the media and government. When your media is free and it is holding your government accountable, your government will not necessarily like that. ٹھیک ہے, تو گورنمنٹ آپ کی میڈیا کو لمٹ کرنے کی کوشش کرے گی اور میڈیا آپ کی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے کی کوشش کرے گی. ٹھیک ہے, یہ ہم آگے ایوب خان کے ایرا میں دیکھیں گے یا خواجہ ناظم الدین کے ایرا میں دیکھیں گے کہ انہوں نے میڈیا پہ کس قسم کے لمیٹیشنز رکھے تھے تاکہ وہ ان کے خلاف پبلشنگ نہ کریں. ٹھیک ہے, government interference can paralyze the system. Too much government interference can paralyze the system in the sense کہ government آپ کے تقریباً 60% of advertisements خریدتا ہے اخبار میں. اگر government آپ کے اخبار کو wants to teach them a lesson basically, وہ اپنے اخبار کھینچ لیتا ہے اور پھر جو 60% ایڈ ریونیو ہے آپ کے اخبار کا وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ ہولڈ پہ چلا جاتا ہے. This is a form of bullying the government uses with the media. Sometimes it is needed کیونکہ میڈیا کبھی کبھار بہت فری ہو جاتا ہے, اور sometimes it is unfair. آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ کبھی کبھار آپ کے ٹیکسز بڑھا لیتا ہے, آپ کے ٹیرفس بڑھا لیتا ہے, اور جو پروڈکٹس لائک انک اینڈ پیپر ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ چیزیں مہنگی ہو جاتے ہیں اور آپ کا سسٹم جو ہے وہ کلیپس ہونے لگتا ہے. آپ کی میڈیا پہ لمٹس ڈال لیتے ہیں, ریگولیشنز ڈیفیکلٹ امپوز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, agenda setting یہ ہے that the media tells you what is important. جیسے میں نے آپ کو ایڈیٹوریلز کے بارے میں بتایا, ایڈیٹوریل سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا امپورٹنٹ ہے, کیا امپورٹنٹ نہیں ہے, نیوز میں آج کل کیا ڈسکس ہو رہا ہے اور کیا نہیں ڈسکس ہو رہا. ٹھیک ہے, اور یہ ہمیں ایجنڈا سیٹنگ کے تھرو پتہ چلتا ہے. تو جو چیز نیوز میں زیادہ دکھاتے ہیں وہ ہمارا ایجنڈا بن جاتا ہے, ہم اسے امپورٹنس دینے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے,
unfair and unequal media coverage. Media obviously آپ کے bad news کو cover کرے گا, entertaining news کو cover کرے گا, ٹھیک ہے. So that is unequal and unfair media coverage. یا پھر جسے وہ politically نہیں support کرتے ان کے خلاف بولیں گے, جسے politically support کرتے ہیں ان کے favor میں بولیں گے, ٹھیک ہے. Geo and ARY are examples of this. Public interest to profit motives. So your media has shifted from public interest in a democratic government. Your media, it has a public interest and does not have the profit motive. However, because we have given media freedom and we live in capitalistic economies, aapka media ka main motive ho gaya hai profit. ٹھیک ہے, وہ profit کے لیے کام کرتے ہیں, اس کا public interest کے ساتھ زیادہ کام نہیں ہے, وہی کرے گا جس سے اسے پیسے زیادہ ملتے ہیں. It can incite revolution and chaos, the way we saw that Trump نے Twitter پہ tweet دیا تھا کہ come out to the streets, اور لوگوں نے کیا تھا ان کا اس کا نام, they stormed Capitol Hill, ٹھیک ہے. So media can also be used for inciting revolution and chaos. And then the last point is unfair framing of news. Is everything is a governance issue. ہم ہر چیز government کی responsibility بناتے ہیں اور unfairly government کو کبھی کبھار accountable رکھتے ہیں کچھ چیزوں کے لیے جس کو جو government is trying to do their best, لیکن وہ ہم فکس نہیں کر سکتے through government. وہ social responsibility کے بھی بہت سارے factors ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. So media and democracy, advantages and disadvantages. ہو گئی, آگے کنٹینیو کریں. اچھا, میڈیا ایز این ایجنٹ آف اویئرنیس بہت بیسک ہے, آئی ڈونٹ اس میں ان ڈیپتھ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میڈیا پروموٹس اویئرنیس اینڈ میڈیا کین پروموٹ لیگل اویئرنیس, ٹھیک ہے, تھرو ٹیلیویژن شوز, تھرو نیوز, تھرو ٹاک شوز, ٹھیک ہے. ایک ٹی وی شو میں امریکہ میں بہت زیادہ دیکھتی تھی, اس کا نام تھا لا اینڈ آرڈر. لا اینڈ آرڈر کے تھرو آئی فاؤنڈ آؤٹ a lot about my legal rights, کیونکہ اس میں بہت سارے کیسز ڈسکس ہوتے تھے. آپ لوگ بھی کرائم ڈراماز دیکھتے ہوں گے تو آپ لوگ اس میں بھی وٹنس کرتے ہوں گے اور لیگل اویئرنیس آپ میں بھی پیدا ہوتی ہوگی. میڈیا اینڈ اکنامک اویئرنیس, ٹھیک ہے. میڈیا اینڈ اکنامک اویئرنیس آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ, اسٹاک مارکیٹس, پرائسز آف را مٹیریل, گورنمنٹ ریگولیشن, فائنانس اینڈ بزنس سیگمنٹس. تھرو بزنس سیگمنٹس آپ کو سب کچھ پتا چل رہا ہوگا, ٹھیک ہے. tells you what is happening in the economy. Media and political awareness, پاکستان سے بہتر کسے پتا, ہم ہر وقت پالیٹکس پہ ہی رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. Media and education. So media can promote awareness of the importance of education, and it can educate people through educational shows, ٹھیک ہے. And that way وہ آپ کے values, ethics اور social development promote کر سکتے ہیں. Media and health issues, media آپ کے health issues کو address کر سکتا ہے. جس طرح ہم نے کووڈ کے دنوں میں دیکھا, آپ کے موبائل فون پہ جب بھی آپ کسی کو کال کرتے ہیں ابھی بھی ایک میسج چل رہا ہوتا ہے کہ چاہے اگر 6 ماہ آپ کی ویکسین کو گزر گئے ہیں آپ بوسٹر لگا سکتے ہیں. سو آپ کے ہیلتھ ایشوز کو بھی ایڈریس کرتے ہیں اور اس کے اویئرنیس بھی کریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بریسٹ کینسر اویئرنیس کیمپینز ہوتے ہیں آپ کے, اینٹی اسموکنگ کیمپینز ہوتے ہیں آپ کے. اچھا, میڈیا اینڈ سوشل اویئرنیس, آپ کے سوشل ایلز جو ہوتے ہیں انہیں ایڈریس کرنے کے لیے میڈیا از یوزڈ آفن. آنر کلنگز, چائلڈ ابیوز, ویمنز رائٹس, ان چیزوں کے لیے ہم میڈیا میں بہت سارے کیمپینز وٹنس کر رہے ہیں. شرمین عبید چنوئی جو کہ آپ کی جنڈر اسٹڈیز میں کیس اسٹڈی ہے, انہوں نے آنر کلنگز اور ایسڈ تھروئنگ پہ 2 ڈاکیومنٹریز بنائے ہیں that won Oscars. ہم چائلڈ ابیوز پہ بھی کافی نیوز دیکھ رہے ہیں, اس کے خلاف پالیسیز بھی پروموٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے.
And media and global awareness. Global issues kya hain? Global climate change, natural disasters, international markets, genocide. हमने एक global platform पे कश्मीर को address किया है. We were trying to bring global awareness to the Kashmir issue through media. And last is media and tolerance. Media के through हम tolerance promote करते हैं through portraying diversity. हम डाइवर्सिटी दिखाते हैं अपने शोज में, अपने मीडिया में, जिस तरह की मैंने आपको डिज्नी का एग्जांपल दिया था कि मार्वल में अब आपकी हीरो होगी एक पाकिस्तानी, उसके अलावा उन्होंने कार्टून मूवीज दिखाए हैं, आपकी ब्लैक हीरोइन थी, आपकी स्कॉटिश हीरोइन थी, आपकी नेटिव अमेरिकन हीरोइन थी, ठीक है. So you promote diversity and start changing people's attitudes. ये था लास्ट, ठीक है, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक. समझ आ गई आप लोगों को? क्लियर है? कंटिन्यू करें आगे जाके. मैंने डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन को जल्दी जल्दी से खत्म करना है आप लोगों के साथ. एक और लेक्चर है तो उसमें मैं बस एक लेक्चर में आपका ये खत्म करना चाहती हूँ. फरत आप इबादत करें, मैंने आपको इबादत से नहीं रोका. फिर बाद में ये नहीं कहना कि मैडम टॉपिक रिपीट करें. आप साथ लेक्चर भी कंटिन्यू करें और साथ इस्तग़फ़ार भी बोलें. आप लोगों को रात के लेक्चर्स में याद आ जाती है कि इबादत करनी है. उस दिन आमना को नींद याद आ रही थी, आज आपको इबादत याद आ रही है. इबादत कौन सी लड़की है क्या आप लोगों को आज याद आ रही है? पीसीएस बलूचिस्तान में 2 दफा डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है. आजकल तो ये 2 चीजें हम इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नाम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन. लेकिन हम इसके बैकग्राउंड को देखें तो दे आर टेक्निकली 2 डिफरेंट थिंग्स, ठीक है. तो इन्हें कंफ्यूज ना करें, या फिर अगर आपसे सवाल पूछे तो थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दें, ठीक है. अब डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जो है वो एक मैक्रो लेवल पे एग्जिस्ट करता है. डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन आपके माइक्रो लेवल को एड्रेस करता है, ठीक है. मैक्रो और माइक्रो में क्या है डिफरेंस? मैक्रो में इधर देखिए आपका नेशन डेवलपमेंट है और माइक्रो में आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट है, ठीक है. आपका डेवलपमेंट कम्युनिकेशन गोल ओरिएंटेड नहीं है, जनरल इश्यूज को एड्रेस करता है, ओपन एंडेड है, परसुएसिव है, टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड है और हायरार्किकल है, ठीक है. एंड इट हैज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी एंड उससे डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन है, ठीक है. डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन में है कम्युनिटी डेवलपमेंट. इट इज मोर गोल ओरिएंटेड, मैसेज ओरिएंटेड कि हम जो मैसेज शेयर कर रहे हैं वो क्या है, कि इफेक्ट्स क्या होंगे इस मैसेज के, हम कौन सा मीडियम इस्तेमाल करें उस कम्युनिटी को रीच करने के लिए, क्या अखबार बेस्ट मेथड है, क्या रेडियो बेस्ट मेथड है, इंटरैक्टिव और पार्टिसिपेटरी है, एंड इट हैज गेन क्रेडिबिलिटी ओवर टाइम, ठीक है. ओपन एंडेड एज इन गोल नहीं है, बस वो कहते हैं हमने डेवलपमेंट करना है, लेकिन क्लैरिफाई नहीं करते कि किस किस्म का डेवलपमेंट करना है, कैसे डेवलपमेंट करना है, ठीक है. मुझे 2 मिनट में मैंने एक मैसेज भेजना है. लैगर्ड्स वो लोग हैं जो इनोवेशन जल्दी या इनोवेशन को हम नॉलेज के साथ सिनोनिमस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है.
تو اگر ڈیفیوژن آف انوویشنز میں ڈیولپنگ نیشنز آپ کے لیگرڈز ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ they don't like change, they fight against change, they are the last to adopt any innovation or accept any knowledge. ٹھیک ہے, again it promotes, it shows کہ وہ کتنا backwards ہمیں سمجھتے تھے. ٹھیک ہے, کیپٹلسٹک آئیڈیالوجی وہ کہتے تھے جہاں پہ کیپٹلزم ہوگی وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوگی, جہاں پہ کیپٹلزم نہیں ہے یا پھر ریلیجیس گورننس ہے یا پھر کمیونزم ہے یا any other form of governance, there will not be development over there. The top down approach ہوا hierarchical, جو آپ کا گلوبل نارتھ ہے وہ hierarchy پہ اوپر ہے, گلوبل ساؤتھ آپ کا hierarchy پہ نیچے ہے. And then flow of financial aid and technology from the developed world to the developing world, کیونکہ وہ بہت سخی لوگ ہیں اور بہت اچھے ہیں اور ہمیں بچانا چاہتے ہیں, تو وہ فائنینشیل ایڈ اور ٹیکنالوجی ڈیولپڈ ورلڈ اپنے ملکوں سے ہمارے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ ہم ڈیولپ ہو جائیں. ٹھیک ہے, اب آگے لوگوں نے ریکگنائز کیا کہ اس میں کتنے ایشوز ہیں. یہ ڈومیننٹ پیراڈائم جو ہے, دس انڈرسٹینڈنگ آف ڈیولپمنٹ ان دا ماڈرنائزیشن اسکول واز ویری بیکورڈس, اینڈ سو دے ڈیسائیڈیڈ دیٹ وی نیڈ ٹو ہیو این الٹرنیٹیو, اینڈ ایز این الٹرنیٹیو دے کریٹڈ ڈفرنٹ پیراڈائم, اور اسے بھی وہ الٹرنیٹیو پیراڈائم آف ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, so we watch how we went from the paradigm, from the dominant paradigm, and now we are going to look at the alternative paradigm that is now currently being used and accepted. Together, dominant paradigm is social and economic development was imposed on the third world countries, and it resulted in alienation of people from their natural culture and origins, because جب آپ کسی اور کا form of development کسی پہ impose کرتے ہیں, they start losing their culture. ٹھیک ہے, instead people started studying کہ third world countries اپنے potential پہ کیسے focus کر سکتے, کیونکہ ہر نیشن کا focus جو ہے, ہر نیشن کا potential جو ہے وہ different ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا بجائے اس کے کہ ہم ان پہ اپنا ڈیولپمنٹ امپوز کریں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اسٹرینتھس کیا ہیں اور ان پہ فوکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دس آئیڈیا کیم فرام جو آپ کا گلوبل ساؤتھ ہے. ٹھیک ہے, چائنا, ٹنزانیہ اینڈ کیوبا. The alternative paradigm established in China, Tanzania and Cuba, which are the global south. اور انہوں نے the dominant paradigm کے خلاف alternative paradigm of development establish کیا. اور آپ چائنا میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اپنے strengths کو promote کر کے ان پہ focus کر کے کیسے develop ہوئے, کیا وہ امریکہ بھی ڈر رہا ہے. Socio-cultural and other than economic values are taken together as development indicators. ٹھیک ہے, تو سوشل کلچر, اب پہلے ہم صرف اکنامکس کو دیکھتے تھے, اب ہم سوشیو کلچرل ویلیوز کو بھی دیکھتے ہیں ایز فیکٹرز آف ڈیولپمنٹ. اور بجائے اس کے کہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ڈیولپمنٹ ہو اینڈ ہم صرف ایک نیشن کی جی آئی پی کو دیکھیں, ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایکول ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے اس کنٹری میں, اور انوائرمنٹ کو ہم کیسے اپروچ کر سکتے ہیں, انوائرمنٹ کو ہم کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں تھرو دس پروسیس آف ڈیولپمنٹ, بیکاز انڈسٹریلائزیشن slowly started deteriorating your environment, right? So they said اگر ہم ڈیولپمنٹ کریں گے then we should develop in a way that is not harmful to the environment. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ سیلف ریلائنس آئیڈیل ہے, لیکن ہم گلوبلائزڈ ورلڈ میں رہتے ہیں تو ہم سیلف ریلائنٹ نہیں ہو سکتے. اسی لیے وی نیڈ ٹو ورک ٹوگیدر, اینڈ سو ٹو ورک ٹوگیدر دیر نیڈس ٹو بی اے ڈیفیوژن اپروچ. ڈیفیوژن اپروچ یہ ہے کہ دیر نیڈس ٹو بی ڈیفیوژن آف ٹیکنالوجیکل اینڈ سوشل انوویشنز. ٹھیک ہے, بٹ دوز ڈیفیوژنز شوڈ فوکس آن دس کمیونٹی اور دا سوسائٹی. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں تھرڈ ورلڈ نیشنز میں, پہلے ہم کنٹری کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں
آگے پھر ہم اس میں پروونسز یا اسٹیٹس کی ڈیولپمنٹ، اسٹیٹس اور پروونس کے اندر ہم رورل ورسز اربن دیکھ رہے ہیں، ڈسٹرکٹس دیکھ رہے ہیں، ہم ٹاؤن شپس دیکھ رہے ہیں، ہم سب سے لوئسٹ لیول آف گورننس تک جا کے ایکول ڈسٹریبیوشن آف ڈیولپمنٹ ان دا کمیونٹی پہ فوکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو ڈومیننٹ پیراڈائم تھا وہ صرف آپ کی کنٹری کی ڈیولپمنٹ پہ فوکس کر رہا ہے. اب ہم ڈیفیوژن اپروچ کو دیکھیں تو وہ ٹیکنالوجیکل اور سوشل انوویشنز جو ہیں وہ آپ کے لوئسٹ لیول آف گورننس تک جانے چاہیے، آپ کے ٹاؤن شپس تک، آپ کے تحصیل تک، آپ کے ضلع تک. ٹھیک ہے، ماس میڈیا اپروچ یہ بھی ماس میڈیا اپروچ ہے جس طرح پچھلا تھا، لیکن اس میں بیلنسڈ کانٹینٹ ہونا چاہیے، اور ایسا کانٹینٹ ہونا چاہیے جو آپ کے ماسز کو، کامن سٹیزنس کو اور جو نیٹو پاپولیشن ہو انہیں اپیل کرے تاکہ وہ سمجھ سکیں. آپ ویسٹرن ماس میڈیا پاکستان جیسے ملک کے رورل ایریاز میں پروموٹ کریں گے، لوگ نہ اسے اپریشیٹ کریں گے نہ اسے سمجھ سکیں گے. So you need to have a mass media approach that is balanced and addresses people from all parts of the country. Public participation. They promoted the public to participate in the process of development rather than telling them how to develop. انہوں نے پبلک کو انوالو کیا اور پبلک سے ڈسکشنز کی اور پبلک کو مین ہینڈ دیا کہ آپ اپنے ڈیولپمنٹ پہ فوکس کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہم آپ لوگوں کو اور آپ کے ایریاز کو، کمیونٹیز کو ڈیولپ کر کیسے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انسٹیٹیوشنل اپروچ یہ تھا کہ ہم نے اپنے انسٹیٹیوشنز کو امپروو کرنا، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن، ہیلتھ انسٹیٹیوشنز، ٹھیک ہے، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز، فیملی ایز این انسٹیٹیوشنز. یہ تھے آپ کے ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کے اندر ڈومیننٹ پیراڈائم اینڈ آلٹرنیٹیو پیراڈائمز آف ڈیولپمنٹ. جلدی سے آپ کو اسمال از بیوٹیفل کرتی ہوں اینڈ دین لاسٹ ہے لوکلائزیشن. 2 سلائڈ ادھر تک. آر یو گائز کیپنگ اپ وتھ می؟ میں زیادہ تیز تو نہیں جا رہی؟ I know کہ میں نے تھوڑا سا اسپیڈ بڑھا دیا لیکن آپ لوگوں کو سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ نمرہ، سدرا، یوسف، یونس، محمد یونس، رابعہ، یاسر، سب کو سمجھ آئے؟ ٹھیک ہے. اچھا، small is beautiful. So this is also in contrast to your dominant paradigm that focused on your overall national development instead of local development. ٹھیک ہے. Small is beautiful, a study of economics as if people mattered. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایک پیپر بھی ہے اور ایک کلیکشن آف ایسیز ہے پبلشڈ ان 1973. ٹھیک ہے، by a German born British economist, E.F. Schumacher. ٹھیک ہے، تو he wrote a collection of essays on small is beautiful. تو اس کا سمری میں ادھر آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ یہ آپ کا ایک سب ٹاپک ہے اس چیپٹر میں، تو اس سے زیادہ ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اسے نے کہا کہ بجائے ہم یہ بولیں کہ ایوری تھنگ بگر از بیٹر، بگر ٹیکنالوجی، بگر پالیٹیز، بگر نیشنز، بگر منی، بگر اکانومیز، advancing your small is better with appropriate technologies, policies and polities rather than the mainstream. ٹھیک ہے، آپ کا اوور آل جو ہے، ہم آپ کے نمبرنگز دیکھیں گے، ہم آپ کے اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں گے، بٹ اف آپ کے نیشن میں ان ایکول ڈیولپمنٹ ہو اور رچ ورسز پور گیپ بہت زیادہ ہو تو پھر اس ڈیولپمنٹ کا فائدہ کیا ہے. ٹھیک ہے، وی ڈونٹ وانٹ دیٹ 1% آف ایلیٹس ایوری ویئر. وی وانٹ ٹو پروموٹ این ایکول فارم آف ڈیولپمنٹ ٹو اپلفٹ اوور آل سوسائٹی. ٹھیک ہے، اب اس کا جو ideology تھی وہ anti global corporates تھا, and he said that we should work for the person. ٹھیک ہے, we should work for the individual. Now his book was promoted into divided into four parts. پہلا تھا the modern world. 1970s میں the modern economy جو تھا
اور 1970s کے اندر وہ خود کو ماڈرن اکانومی کہتے تھے, ٹھیک ہے. اب وہ کہتا تھا کہ وہ اکانومی انسسٹینیبل ہے کیونکہ ہم فاسل فیولز اس طرح سے استعمال کریں جیسے پانی ہے, پولوشن بہت زیادہ ہے, اور ہم نے اپنے نان رینیویبل انرجیز ریسورسز ڈپلیٹ کرنا شروع کر دیا, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا آلٹرنیٹیو ریسورسز کیا ہے, اس نے کہا ایجوکیشن از دا بیسٹ ریسورس. We need to uplift people, uplift economies and develop the world through education. Third world ka part is that the gap between the center of the world system and the developing world, jo aapka north versus south hai, hame us gap ko limit karne ke liye village culture ko focus karna chahiye. As in the same thing, we need to focus on development at the lowest level. And then organization and ownership کی بات کرتا ہے تو وہ کچھ کیپٹلزم کی خلاف اس سے کچھ باتیں کی ہیں جو کہ obviously کیپٹلسٹ کو اچھا نہیں لگا, اور اس نے کہا کہ ہم نے کچھ ڈیموکریٹک ہیومین سسٹمز اڈاپٹ کرنے ہیں اور انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ہم نے اپنے لوئسٹ لیول آف گورننس کو دیکھ کے وہاں سے ڈیولپ کرنا ہے, اور ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اینڈ وی ان دا پروسیس وی نیڈ ٹو فوکس آن ناٹ polluting the world and not depleting our non-renewable energy resources. Small is beautiful کی سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ تو small is beautiful کبھی آپ کے سامنے آیا تو understand that they are talking about this study by Schumacher, ٹھیک ہے, by the German born British economist Schumacher. اور آپ نے پھر اس کی بک کے بارے میں تھوڑا سا بتا دینا ہے, اور اس کے تھرو آپ نے ایگزامینر کو ایکسپلین کرنا ہے کہ مین ادھر کانسیپٹ کیا ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ ہے آپ کا گلوکلائزیشن. گلوکلائزیشن کا ڈیفینیشن جو برٹانیکا میں ہے وہ ہے creation of products or services for the global market but adapting them for local culture, ٹھیک ہے. For example, اب ہم گلوبلائزیشن کریں, آپ کے ملٹی نیشنل کارپوریشنز جو ہے وہ اسپریڈ کریں تھرو آؤٹ دا ورلڈ, بٹ وہ اپنے پروڈکٹس اس ملک کے لیے ایڈجسٹ کرتے ہیں. یہ سب سے زیادہ ہم فوڈ انڈسٹری میں وٹنس کرتے ہیں. آپ کا KFC اپنا مینیو جو ہے وہ پاکستان کے لیے الگ ایڈجسٹ کرتا ہے, جاپان کے لیے الگ ایڈجسٹ کرتا ہے, US کے لیے الگ ایڈجسٹ کرتا ہے, کینیڈا کے لیے الگ ایڈجسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. میکڈونلڈس کو دیکھ لیں, یہاں پہ میکڈونلڈس کے مینیو میں میک رویال ہے اور چکن بگ میک ہے. یہ دو چیزیں آپ کے امریکہ کے مینیو میں نہیں ہے. پہلی دفعہ جب میں نے پاکستان میں میکڈونلڈس وزٹ کیا اور میں نے چکن بگ میک دیکھا, مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میکڈونلڈس کے خلاف بلاسفیمی کی تھی. لیکن انہوں نے جو پاکستان میں کلچر ہے اس کے لیے ایڈجسٹ کیا, کیونکہ لوگ بیف برگر زیادہ یہاں نہیں کھاتے. US میں برگر آپ کا تقریباً انٹائرلی بیف ہوتا ہے. آپ کا KFC میں وہاں پہ زنگر نہیں ملتا, نہ آپ کے بلکہ KFC میں وہاں پہ برگر ہی نہیں ملتا. آپ کی KFC میں صرف چکن پیسز اور چکن اسٹرپس وغیرہ ہوتی ہیں. اچھا, سو دوز آر ایگزامپلس کہ ہم گلوبلائزیشن بھی کر رہے ہیں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم اپنے پروڈکٹس کو لوکل ٹیسٹس کے اکارڈنگ ایڈجسٹ بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. It says, اس کا ایک موٹو ہے think globally but act locally, ٹھیک ہے. And characteristics اس کے یہ ہے کہ expanding business in international markets is acceptable, it is encouraged, but you have to cater to the local culture. It is research oriented business model, کیونکہ پھر آپ local cultures اور areas میں جا کے research conduct کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا پروڈکٹ کس اینگل سے بہتر چلے گا. Forming relations with local authorities to help promote your products and to help meet the local needs.
and it increases competition and introduces a new line of products, entirely increases competition by challenging your local products and introduces a new line of products. The way singer آپ کے ہر KFC میں نہیں ملتا، پاکستان میں ہی ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ ملکوں میں ملتا ہے. آپ کا جو ماچا چیز سموتھیز ہیں وہ آپ کے جاپان میں ملتے ہیں، آپ کا جو پوچین ہے وہ کینیڈا میں ملتا ہے، یہاں پہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی سب کو اس لیکچر کی یہ ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن. جی گلنام، میں اینڈ کرتی ہوں جب سب کہیں کہ انہیں سمجھ آ گئی ہے. یاسر says yes. سہرش